السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ بابر بھائی، حسین دھوکہ کہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو شادی میں دھوکہ مل جاتا ہے، کسی کو کاروبار میں دھوکہ مل جاتا ہے، کوئی اپنے آپ کا دھوکہ کھا جاتا ہے، اپنے آپ پر یقین کرتا ہے لیکن اس کا اپنا آپ ہی اسے یا جیل میں پہنچا دیتا ہے، یا ایسا کوئی گناہ میں لگ جاتا ہے جو چاہ کے بھی باہر نہیں آ سکتا۔ تو دھوکہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی یسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے لوگو، اے انسانوں، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی فیکٹری ہے، دھوکے کی عماج گاہ ہے، دھوکے کا مکان ہے، دھوکے کی دکان ہے، دھوکے کا پلازہ ہے، دھوکے کا پلاٹ ہے، دھوکے کی آمیزش ہے۔ دھوکہ شیطان دے، جو دھوکہ سب سے بڑا دھوکہ انسان خود سے کھاتا ہے نا، وہ خود ہی سے غافل خود فریبی ہے، جہالت میں ڈوبی خود نشیبی ہے۔ جو انسان اپنے آپ سے غافل ہو جائے نا، وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ جو اپنی خود ہی سے غافل ہو جائے نا، وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اب دھوکے کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ دھوکہ کیسے ملتا ہے لوگوں کو۔ دھوکہ انسان کو محبت میں ملتا ہے، دھوکہ انسان کو اعتبار میں ملتا ہے، دھوکہ انسان کو کاروبار میں ملتا ہے، دھوکہ انسان کو یقین میں ملتا ہے، دھوکہ انسان کو امید لگانے میں ملتا ہے۔ اب جو آج کل کا دھوکہ ہے، یہ تو دھوکے بہت حسین ہے کہ اگرچہ آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے تو آپ اپنی نیشن بدلیں گے، اپنا مکان بدلیں گے، اپنا سٹیٹس بدلیں گے، اپنے آپ کو چینج کریں، لبادہ اوڑھیں گے، وہ جو آپ ہیں ہی نہیں۔ اور دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ آپ وہ بن کے دکھائیں گے جو آپ ہیں ہی نہیں، اور جو ہیں وہ آپ کسی کو بتاتے نہیں۔ تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ شیطان بھی، کیونکہ شیطان انسانوں کو کیسے دھوکہ دے، وہ ہر بندے کو اس نے دھوکہ دینے کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ رکھا ہے۔ اب اس نے جو بزنس مین ہے، اس کو اس نے دھوکہ دینے کا علیحدہ گراف رکھا ہے، اور ایک جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو دھوکہ دینے والا کا علیحدہ سٹیپ ہے، اور ایک جو ہر سال حج عمرہ کرتا ہے اس کو دھوکہ دینے کا علیحدہ طریقہ ہے، عورت کو دھوکہ دینے کا، حسین عورت کو دھوکہ دینے کا علیحدہ طریقہ ہے، بچے کو دھوکہ دینے کے لیے علیحدہ طریقہ ہے، ایک آفیسر کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ سارے وہ دھوکے ہیں جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ ہر بندہ اپنے اپنے طریقے کا دھوکہ دیتا ہے۔ کوئی سچ دکھا کر جھوٹ ہے۔ ہم سبز منڈی میں چل جائیں تو وہاں پہ دھوکہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ وہاں پہ لوگ بظاہر چیزوں کو، سبزی ہو جائیں، پھل ہو جائیں، فروٹ ہو جائیں، تو اوپر سے انہوں نے خوبصورت پھل لگائے ہوتے ہیں، خوبصورت پھل سبزیاں سجائی ہوں گی، اور نیچے سے خاک و خاکستر چیزیں، بجا جسے کہتے ہیں، جسے ویسٹیج کہتے ہیں، وہ رکھی ہوں گی۔ یہ دھوکہ۔ اور عورتوں کا دھوکہ، عورتیں بظاہر آپ کو پردے دار، حسین و جمیل، قدر و منزلت والی نظر آئیں گی، پر حقیقت میں وہ ابلیس کا سرچشمہ ہوگی، ابلیس کا سرچشمہ ہوگی۔ اور دوسرا، معاشرے میں دھوکہ آ جائے، ہم جو اسے دکھتے ہیں ویسے ہیں نہیں۔ ویسے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم ظاہری تو انسان ہیں، حقیقت میں اندر سے حیوان ہیں۔ تو وہ حیوان کسی کو نظر آتا نہیں۔ کوئی اندر سے شیطان ہے، کوئی اندر سے خنزیر ہے، کوئی اندر سے بھیڑیا ہے، کوئی اندر سے منافق ہے۔ تو یہ کیٹیگری ہے دھوکہ دینے والی، بیوٹیفل ہڈن ڈسیپشن۔ یہ بیوٹیفل پوشیدہ دھوکہ ہے جو ہر بندہ دیتا ہے۔ دھوکہ دینے والی دکانوں پہ مختلف دھوکہ ہے۔ دودھ دینے والا، دودھ بیچنے والا اپنی مرضی کا پانی میں دودھ ڈالے گا تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ اب ایک فیکٹری چلانے والا، اس کو پتہ ہے ملازم کی طرح تنخواہ جو اجرت مارکیٹ میں چلتی ہے وہ 36,000 ہے، وہ 30,000 دے رہا ہے، تو وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اب یہ جو چکن بیچنے والا ہے یہ بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ 1 kg لینے جائیں تو آپ کو یہ 900 گرام دے گا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ ابھی آپ نے اپنے ٹیچر کی فیس دیکھ لیں، قرآن پڑھانے والے کی فیس دیکھ لیں، اور اسکول کی انگلش پڑھانے والے کی، اور پرائیویٹ اسکول والے کی دیکھ لیں، تو آپ کو اتنا کمپیئر نہیں کر سکیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ دنیا، ہر بندہ اپنے مائنڈ کا، اپنی سوچ کا دھوکہ دے رہا ہے، اور بہت حسین دھوکہ دے رہا ہے۔ باتیں ہوتی رہی، آپ چائے
جی شروع کیجیے. جی بسم اللہ. تھوڑی سی میں یعنی کہ اس بات کو تھوڑی سی آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. خوشی کا دھوکہ، امید رکھنا کہ مجھے خوشی مل جائے گی. دیکھیں بہت سے لوگ اپنی اولاد کو بڑے بڑے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، بہت بڑے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا ان کی نظر سے پڑے. جیسے ہی ان کی نظر ہٹے گی اپنی اولاد میں سے، ان کی اولاد کسی نہ کسی گناہ میں لگی ہوگی، چاہے وہ بدتمیزی ہو، چاہے وہ موبائل چلانا یا موبائل میں ایسی چیزیں دیکھنا جو آپ کا ٹائم ضائع کرتی ہو. تو والدین کافی زیادہ پریشان ہیں کہ آج ہماری اولاد ہم سے چھپ کے گناہ میں لگ جاتی ہے، اور جب یہ بڑی ہوگی تو اس کا اثر کتنا زیادہ ہو جائے گا. تو یہ چیز بابر بھائی اس پر تھوڑی سی روشنی کہ بے وفائی مل جانا، یعنی کہ اولاد کا دھوکہ مل جانا. دل میں ڈر لگا رہتا ہے والدین کو کہ ہماری اولاد بڑی ہو کے ہمیں دھوکہ نہ دے دے. تو یہ ڈر کیوں لگا رہتا ہے بابر بھائی؟ جو اولاد واقعتاً ایک نم اپنے ماں باپ کی ہوگی، حق والی ہوگی، وہ تو اپنے ماں باپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گی، کسی بھی مقام پہ نہیں دے گی. اور جو نہیں ہوگی، جو ابلیس کی اولاد ہوگی، تو وہ ہر قدم پہ دھوکہ دے گی، ہر موقع پہ دھوکہ دے گی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بندے تیری تعلیم کا معیار بے حیائی ہے، تیری تعلیم کا معیار جو آپ نے تعلیم سیکھی ہے نا، جو پڑھی ہے، اس کا معیار بے حیائی ہے. تیری تعلیم کا معیار بے حیائی ہے. بے ادبی سیکھ کر کبیرہ رسوائی ہے. بے ادبی سیکھ کر کبیرہ رسوائی ہے. ایک عمر گزری ہے جہالت میں تیری، ایک عمر گزری ہے جہالت میں تیری، خودی سے غافل علم بنائی ہے. اس ملت کا محسن نہیں ملتا، اس ملت کا ان لوگوں کا کوئی استاد نہیں ہوتا، ان کا کوئی بڑا نہیں ہوتا، ان کا کوئی تھانے دار نہیں ہوتا، ان کا کوئی جج نہیں ہوتا، ان کا کوئی وکیل نہیں ہوتا، ان کا کوئی حکیم نہیں ہوتا، ان کا کوئی نمبردار نہیں ہوتا. اور اس ملت کا محسن نہیں ملتا جس نے کھو دیا علم ارتقائی ہے. ہم نے سب کو کھو دیا ہے. اپنے آپ بار بار جھوٹ بولیں گے نا تو آپ کی روح مر جائے گی. آپ بار بار زنا کریں گی نا آپ کی روح مر جائے گی. یہ روح بڑی معصوم سی چیز ہے. بظاہر تو انسان زندہ رہتا ہے پر وہ حقیقت سے اندر سے مرا ہوتا ہے. آپ بار بار زنا کریں گے آپ کی روح مر جائے گی. آپ بار بار جھوٹ بولیں گے آپ کی روح مر جائے گی. آپ رشوت سے کام کریں گے آپ کی روح مر جائے گی. اور جب روح مر جاتی ہے تو حقیقتاً انسان جانور بن جاتا ہے، اور جانوروں سے بھی بدتر. ابلیس یہی چاہتا ہے یا تو انسان فرشتوں سے افضل بنے گا اور یا تو پھر شیطان سے بھی بدترین بنے گا. آج کے جو لوگ ہیں آرڈنری لوگ وہ ابلیس سے بدتر. اور اس پر مزید باتیں ہوتی رہیں گی لیکن بابر بھائی ٹائم شارٹ ہے تو اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. لیکن آپ کو دھوکہ کہیں سے بھی ملے، اولاد کی طرف سے ملے، شادی کی طرف سے ملے، آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا. کیونکہ یہ جو شیطان کا ہتھیار ہے دھوکہ، ویسے تو کئی ہتھیار ہے، لالچ ہے، کوئی ہتھیار ہے غصہ ہے، لیکن یہ جو دھوکے کا ہتھیار ہے وہ اصل مسلمان پر کبھی بھی نہیں چل سکتا. وہ جو اصل ہوگا اس پہ نہیں چلے گا، ہاں، اور جو ممی ڈیڈی مسلمان ہوگا دھوکہ اس پہ لازمی چلے گا. وہی بات میں کر رہا تھا کہ کیونکہ اپنے آپ کو آرڈنری تیار مسلمان رکھیں پہ یہ دھوکہ چلے گا کہ اولاد بڑی ہو کے آپ کو دھوکہ دے دے، لیکن آپ کا یقین عقیدہ اندر اتنا پکا ہوگا کہ آپ کو اگر دھوکہ بھی مل جائے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو کمزور ہوگا اسے ہمیشہ ڈر لگا رہے گا، بھائی بیوی نہ دھوکہ دے گا، میں بچے نہ دو. لیکن جو پکا مسلمان ہوگا اسے پوری دنیا چھوڑ دے، اس کا یقین، اس کا ایمان پکا رہے گا اور زیادہ پکا ہو جائے گا. وہ اس نے امید ہی نہیں لگائی ہوگی دنیا سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے.